السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آ چکی ہوں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح یہ گزارش کروں گی جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں وہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ تو جی اب ہم مزید اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے اور اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو جی اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 18۔ اگلا دن بہت روشن تھا۔ رات کو ہوئی ہلکی پھولکی بارش نے ہر چیز کو نم کر دیا تھا۔ صبح ہوتی ہلکی ہلکی روشنی ماحول کو اپنے حصار میں لے رہی تھی، البتہ گھروں کے اندر مصنوعی روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ اسی طرح شاہ حویلی میں بھی فانوس اور دیگر لائٹس آن تھیں اور معمول کے مطابق کام ہو رہے تھے۔ داجان فجر کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سید بالاد شاہ رات کی ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ تھکا ہارا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی آ کر فجر کی نماز کے بعد سویا تھا۔ گھر کی خواتین بھی نماز تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے کام کروانے میں مصروف تھی۔ آج شاہ کی صبح ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اکثر وہ نیند کے چکر میں اپنی فجر کی نماز بھی قضا کر دیتی تھی۔ آیت کے روم کے ساتھ موجود دونوں نفوس بھی نیند میں گم تھے۔ کھڑکیوں سے آتی ہلکی صبح کی روشنی کمرے کے ماحول کو واضح کرنے میں ناکام رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی کمرے کی بے ترتیبی دیکھی جا سکتی تھی جو کہ آج سے پہلے کمرے کی در و دیوار نے بھی محسوس نہیں کی تھی۔ بکھرے حلیے اور بالوں کے ساتھ سوتی مرحا کی آنکھ روتے روتے کب لگی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ساتھ ہی زاویار شاہ بھی اوندھا لیٹا سو رہا تھا، جس کے کھرراٹے رات بھر سے اس کمرے میں گونج رہے تھے۔ مرحا کے موبائل پر فجر کی نماز کا لگایا گیا الارم بجا تو وہ بے سدھ پڑی۔ مرحا کو تو نہیں مگر زاویار شاہ کے نیند میں خلل ضرور ڈال چکا تھا۔ الارم کی آواز پر بیڈ پر اوندھے لیٹے شرٹ لیس سوئے ہوئے زاویار شاہ کے ماتھے پر دو بل پڑے تھے۔ کونیوں کے بل سیدھا ہوتا وہ آنکھیں ملتا اٹھا تو مرحا کے روم میں اپنی موجودگی سے رات کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر فلم کی طرح لہرانے لگے تھے۔ اپنے شرٹ لیس ورزشی وجود کے ساتھ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے دائیں ہاتھ سے اپنا ماتھا مسلنے لگا تھا، جبکہ مرحا پر نظر پڑی جو کہ رات کے بکھرے حلیے میں سوئے ہوئی تھی۔ کچھ ہوش کی دنیا میں آتے اس نے سب سے پہلے بیزاری سے بجتے موبائل کو بند کیا تھا، پھر ذرا سا مرحا کی طرف جھکتا اس کے کندھے کو ہلایا تھا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ زاویار شاہ نے دوبارہ مگر اس دفعہ قدرے زور سے اس کے کندھوں کو جھٹکا دیا تھا۔ وہ چونکتی اٹھی تھی۔ زاویار شاہ پر نظر پڑتے ہی اسے اپنے پورے وجود سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کل رات اس ظالم کا خود پر کیا ہوا ایک ظلم یاد آیا تھا۔ آنسو بھی آنکھوں سے لگاتار نکلتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ زاویار کو جو ہلکا سا پچھتاوا محسوس ہوا تھا، اس کو روتے دیکھ مزید شرمندگی نے آ گھیرا تھا، مگر جب ذہن کے پردوں پر اپنے کردار کی دھجیاں اڑتے کہ سینز واضح ہوئے، وہ سب باتیں یاد آئیں، وہ سب وضاحتیں یاد آئیں جو وہ سب کو دیتا رہا تھا، مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ تو دوبارہ اس پچھتاوے اور شرمندگی کی جگہ بدلے اور غصے کی آگ نے لے لی تھی، اور ایک دفعہ پھر وہ سب یاد آتے وہ بدلے کی آگ میں جلتا
خود کو پچھلی گزری رات میں ہوئے واقعے سے بھری زباں کرا گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ ماہا کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا سختی سے بولا تھا اور اسے نظریں تک نہیں ملا رہی تھی۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوا جو تم ماتم منا رہی ہو، اٹھو اپنا حلیہ درست کرو۔ جب وہ بولا تو لہجے میں بھی کسی طرح کے پچھتاوے اور شرمندگی کی جھلک تک نہ تھی۔ شفافیت کے ساتھ بولتا، وہ خود پر سے لحاف ہٹاتا، اپنی شرٹ پہن گیا تھا۔ میرا آنسو سے بھری نظریں اس کی بات پر اس کے چہرے پر ڈال دی، بغیر کوئی بات کرتی اپنی ساکت خاموش نظر چھت پر مرکوز کر گئی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں میں نے کیا کہا ہے؟ میرا کو ہنوز چھت کو گھورتے پا کر وہ دوبارہ غصے سے بولا تھا، مگر میرا کو تو جیسے بالکل چپ لگ گئی تھی۔ پھر وہ اپنے آنسو بھرے پیلے پڑتے چہرے کو سختی اور بے دردی سے صاف کرتی، خود کے اندر ہمت مجتمع کرتی، خود کو سنبھالتی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ ہو نہ ہو فالتو کے ڈرامے۔ پیچھے زاویار شاہ بڑبڑاتا مرحا کے روم سے نکلتے دوسری منزل پر موجود گیسٹ روم میں چلا گیا تھا۔ جانتا تھا اس وقت نیچے سب اٹھ چکے ہوں گے اور صبح صبح کسی کے سوال و جواب کا سامنا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ گیسٹ روم کے واش روم میں فریش ہونے لگ گیا تھا۔ اسے ویسے بھی آج بزنس کے سلسلے میں یورپ 3 ہفتے کی ٹرپ کے لیے نکلنا تھا۔ شاور سے نکلتا ٹھنڈا ٹھار برف پانی جس نے اس کے اندر سرد برف ہوتے جذبات کو مزید منجمد کر دیا تھا، وہ اس وقت شاور کے نیچے موجود بے حس اور ساکت کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس میں اس کا کیا قصور تھا۔ اگر واجد خانزادہ نے اس کا ماہا کے لیے بھیجا گیا رشتہ ٹھکرا دیا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے خود کے باپ کے کہنے پر ان کا مان ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اسے زاویار شاہ سے نکاح کے لیے حامی بھری تھی، تو اس کو اس کا قصور کیوں بنا دیا گیا تھا؟ زاویار شاہ کے کردار پر سوال اٹھائے گئے تھے، مگر اس نے تو ایک سوال نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی ماں نے اگر اپنی دولت کی آگ بجھانے کے لیے اسے بلی کا بکرا بنایا تھا تو پھر صرف سزا اس کے حصے کیوں آئی تھی؟ وہ تو زاویار سے نکاح کی کبھی خواہش مند نہیں تھی، ایک ایسا شخص جو کسی اور سے محبت کرتا تھا، جس کے بارے میں یہ بات گھر کا ہر فرد جانتا تھا۔ ایسا شخص اس کی چاہت کبھی نہیں رہا تھا۔ زاویار شاہ اس کا آئیڈیل تھا، وہ مانتی ہے، مگر اتنی سی بات اس کا گناہ کیوں بنا دیا گیا تھا؟ زاویار شاہ جیسے سلجھا انسان، ہر بات کو سمجھنے والا اور ہر رشتے کو اہمیت دینے والا شخص کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑھ کر زاویار کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب جو سب ہو گیا، اپنی ماں کی لالچ اور اپنے باپ کا مان رکھتے رکھتے وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تو اب کیا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ ان کا یہ رشتہ اب کبھی نارمل ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ اس طرح کے بے شمار سوالات اس کے ذہن میں بڑھتے اس کو مزید بے بس کر رہے تھے۔ اتنا رات زاویار کو سمجھانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ اس کی تمام کوششیں، تمام مزاحمتیں بیکار گئی تھیں، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میرا شاہ کے پاس اس وقت کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ یہی سب وہ لگاتار سوچتی جانے کب ہوش کی دنیا سے بے خبر ہوئی تھی۔ شاور سے نکلتا ٹھنڈا برف پانی اس کے جسم کو مزید سرد اور برف کر رہا تھا، جبکہ مرحا کی حالت سے بے خبر شاہ حویلی کے افراد اپنے روز مرہ اور معمول کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ زاویار شاہ فریش ہوتا اپنے ٹرپ کا ساز و سامان اور اپنے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس لیے حویلی سے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔
یہ بھی مجھ سے ایک تھپڑ کھا لے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ فہا کی بات پر دادا جان کی نظر فارس پر اٹھی تھی، جس کا چہرہ اور آنکھیں اس بات سے سرخ پڑی تھی وہ لب بھیجے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی نشا بھی منہ کھولے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے حیران ہوئی تھی، جبکہ فہد یوں اپنی شرط رکھتی پرسکون کھڑی تھی جیسے کوئی بہت ہی عام سی بات ہو۔ فارس خانزادہ فہا کی شرط پر لال سرخ چہرہ لیے اپنا غصہ ضبط کرتا چیئر سے اٹھا تھا۔ دادا جان نے فارس کا چہرہ دیکھ آنکھوں سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ فہا بیٹے، آپ شاید سمجھی نہیں، فارس بہت شرمندہ ہے آپ سے۔ دادا جان نے فہا کو رسانے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر فوزیہ بیگم کی غسیلی آواز نے دادا جان کی بات پوری ہونے ہی نہیں دی تھی۔ اے لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے فارس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ اگر فارس کی جگہ کوئی اور تمہارے اتنے نیک ارادے جان لیتا تو تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہ کرتا۔ فوزیہ بیگم تن پن کرتے نشا کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تھی۔ روم میں داخل ہوتے ہی وہ تو جیسے فہا پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فہا کے ساتھ کیا کر گزرے۔ فوزیہ بیگم کی بات پر دادا جان اور فارس لب بھینچ کر رہ گئے تھے، جبکہ فہا پرسکون سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ جان چکی تھی ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی سارے قصور اس کے حصے میں آنے والے ہیں۔ فوزیہ بیگم کی غسیلی چنگھاڑتی آواز پر حال میں موجود باقی گھر کے افراد بھی دادا جان کے روم میں بھاگے آئے تھے۔ گھر کے بڑے ساجد، ماجد اور واجد خانزادہ بھی آفس سے آ چکے تھے۔ سب آگے پیچھے دادا جان کے روم میں انٹر ہوئے اب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فوزیہ بیٹے، آپ خاموش رہیں، اس معاملے سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ دادا جان نے ذرا سختی سے فوزیہ بیگم کو ٹوکا تھا۔ جانتے تھے وہ فہا کا تماشا لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی، اور اس معاملے کو وہ ویسے بھی کوئی تول نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں کیوں چپ رہوں؟ آپ کی لاڈلی پوتی میرے بیٹے کے سامنے کسی اور کے ساتھ بھاگنے کی بات کرے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بغیرتوں کی طرح اس کی بات چپ چاپ سنتا رہے؟ یہ تو بہت کم ہے جو فارس نے کیا۔ فوزیہ بیگم کی بات پر دادا جان، فارس اور فہا کے علاوہ گھر کا ہر فرد حیرت میں ڈوبا تھا۔ نشا کو اب سچویشن میں اور مزہ آنے لگا تھا۔ ماہا یک ٹک اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی، جسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بے تاثر چہرہ لیے وہ رخ موڑے دیوار کو تک رہی تھی۔ ماہا جانتی تھی کہ بات وہ نہیں ہوگی جس انداز میں فوزیہ بیگم بیان کر رہی ہیں۔ آئل اور شہریار حیران ہوتے فارس کا چہرہ تک رہے تھے، جو کہ سر جھکائے ہاتھ پشت پر باندھے بیڈ کی ٹیک پر جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ ارے اتنی بڑی بات ہوگی اور گھر میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ کیوں بھائی، کسی کو یونیورسٹی میں پھنسا لیا ہے کیا تم نے؟ آسیہ بیگم نے اپنے مسخرانہ انداز پر کہتے فارس ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ فوزیہ بیگم کے ہونٹوں پر بھی تنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آخر فارس کے چہرے کو دیکھتے افسوس سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ حیرت تھی، وہ اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ فہد چہرہ موڑے سامنے دیوار پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ واجد خانزادہ آسیہ بیگم کی بات مزید اپنے کنٹرول نہیں کر سکے تھے۔ وہ تن پن کرتے فہد تک پہنچے، سختی سے بازو موڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار چکے تھے۔ ہر کوئی اپنی جگہ ساکن ہوا تھا۔ فہا گال پر ہاتھ رکھے بے تاثر نظروں سے واجد خانزادہ کو دیکھتی خاموش کھڑی تھی۔ واجد، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جوان بیٹی ہے تمہاری۔ ساجد خانزادہ آگے بڑھتے واجد خانزادہ کو اپنی طرف کھینچتے غصے سے تنبیہ کرتے بولے تھے۔ چھوڑیے، مجھے لالچ ہے، اس کو تو آج میں شوٹ ہی کر دیتا ہوں۔ ایک ہی دفعہ جان چھوٹ جائے گی اس عذاب سے، خون اپنا رنگ دکھائے گا ہی، یہ تو میں جانتا ہی تھا۔ جیسی ماں
ویسی ہی گندی اولاد بھی واجد خانزادہ بے لگام ہوتے بولتے جا رہے تھے۔ ماں کے ذکر پر دونوں بہنوں کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ماں کے بہتے آنسو شہریار کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتا ماں کو اپنے ساتھ لگائے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ فہا لب بھیجتی اپنے آنسو کنٹرول کرنے لگی تھی۔ آسیہ بیگم کو دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ پھر ماہا آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بہن کی طرف بڑھی تھی جس نے اب تک ایک لفظ اپنی صفائی میں نہیں کہا تھا۔ صاحبزادے زبان کو لگام دو، خبردار جو نینا کے بارے میں کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو مرنے کے بعد تو بخش دو اسے تم سب۔ دادا جان کی اونچی کانپتی آواز گونجی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم سب نے؟ نکلو اس روم سے۔ فہا اور فارس تم دونوں سے مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دادا جان کی دھاڑ پر ہاتھ مارتے سب سے پہلے واجد خانزادہ روم سے نکلے تھے۔ ان کے پیچھے ہی وہ دونوں بہنیں اور نشا منہ بناتے کمرے سے نکلی تھی، جبکہ آخر فارس کو گھورتا کمرے سے گیا تھا۔ حد ہو گئی تھی اس کی، اب بھی وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ باقی سب بھی باری باری کمرے سے نکلے تھے۔ ماں فہا کے ہاتھ کو دباتے آنکھوں میں نمی لیے اس کی ہمت باندھتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ پیچھے وہی تینوں روم میں کھڑے تھے جو کہ پہلے اس روم میں موجود تھے۔ فرق صرف اتنا تھا، فارس خانزادہ پہلے صرف شرمندہ تھا مگر اب وہ شرمندہ ترین تھا۔ نہ وہ تھپڑ فہا کو مارتا اور نہ بات یہاں تک پہنچتی۔ دادا جان نے مڑ کر فہا کو دیکھا تھا جس کا گال لال سرخ اور سوج چکا تھا۔ چہرہ اور نظریں کھلے دروازے پر مرکوز کیے دروازے کو گھورنے میں مصروف تھی جہاں سے سب لوگ نکلے تھے۔ برہان خانزادہ کو آج سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ فہا کو تسلی دلاسا کیسے دیں۔ ٹھنڈی سانس بھرتے وہ گویا ہوئے تھے، فہا بیٹے اپنے باپ کی عادات سے آپ واقف ہیں، جانتی ہیں بیٹے۔ دادا جان ایسا کچھ نہیں ہوا جو پہلے نہیں ہو چکا، صرف مجھے آپ سے ایک ہی درخواست کرنی ہے کہ میری شادی کسی سے بھی کر دیجیے گا مگر وہ شخص فارس خانزادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بات بے تاثر انداز میں کہتی ہے وہ رکی نہیں تھی بلکہ ان دونوں کو ساکت چھوڑتی وہ روم سے چلی گئی تھی۔ دادا جان فہا کے جانے کے بعد فارس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو کہ بے تاثر نظروں سے دادا جان کو دیکھ رہا تھا۔ دادا جان سے نظریں ملنے پر ان سے نظریں چراتا ان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے دادا جان تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھتے اپنی کانپتی نحیف انگلیوں سے آنکھوں کو مسلتے گہری سوچ میں گم ہوئے تھے۔ شاہ حویلی والے اس وقت شہر کے مشہور ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ماں سوائے آیت شاہ اور زاویار شاہ کے آیت گھر پر ہی تھی جبکہ زاویار شاہ اپنی یورپ ٹرپ پر نکل چکا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس ہاسپٹل کی ویٹنگ ایریا میں ساکن بیٹھا تھا۔ جو بات بالاج شاہ نے انہیں بتائی تھی وہ خبر شاہ حویلی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق میرا کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ میرا چونکہ ابھی تک بے ہوش تھے اس لیے اب اس کے ہوش آنے پر ہی اس بات کا خلاصہ ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا آخر کون تھا۔ ڈاکٹر فرحت کے مطابق میرا کے وجود پر نشان اس کے ساتھ زبردستی کی گواہی دے رہے تھے۔ بالاج شاہ کو یہ سب بتاتے ہوئے اپنا آپ ہوا میں معلق محسوس ہو رہا تھا۔ ساریہ بیگم صائمہ بیگم مسلسل رو رہی تھی، رو تو عامر شاہ بھی رہے تھے۔ انہیں یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکے تھے۔ امین شاہ انہیں اور دا جان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ صبح جب مرحا کے نیچے نہ آنے پر ملازمہ اسے بلانے اس کے روم میں گئی تھی تو بار بار واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ملازمہ نے واپس نیچے آتے ساریہ بیگم اور صائمہ بیگم کو ساری صورتحال بتائی تو وہ دونوں بھی حیران پریشان ہوتی مرحا کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جب دروازہ نہ کھولا گیا تو ساریہ بیگم اور صائمہ بیگم نے گھر کی ڈپلیکیٹ چابیاں منگوا کر واش روم کا دروازہ انلاک کیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی مرحا کو شاور ٹب میں بکھرے حلیے میں
بے ہوش پا کر وہ اس تک آئی تھی، مگر مرحا کی حالت چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا پتہ دے رہی تھی۔ دونوں ایک پل کو ساکن ہوتی منہ پر ہاتھ رکھے حیران کھڑی تھی، پھر دونوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ بند کیا۔ مرحا کی حالت درست کرتے اتنے بمشکل واش روم سے لاتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے ان دونوں پر کیا بیتی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ رہ رہ کر ان کو کل مرحا کا کھلتا ہوا معصوم چہرہ نظر آ رہا تھا، اور آج اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو دیا تھا۔ اور دونوں کے دماغ میں اس وقت جو خیال آ رہا تھا، ان کے دل سے دعا تھی کہ مرحا کے ساتھ وہ نہ ہوا ہو۔ وہ جلدی سے بلاج کے روم میں گئی تاکہ اس کو بلا سکیں۔ بلاج کے علاوہ اس وقت گھر میں صرف داجان ہی موجود تھے، جو کہ گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے دوسری منزل پر نہیں آ جا سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً بلاج کو اٹھایا تھا، پھر مرحا کی طبیعت کا بتاتے اسے گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل لے آئے تھے، اور اب ان کے ڈر کو ڈاکٹرز نے واضح الفاظ دے دیے تھے۔ داجان کو تو یہ فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ جب زاویار کو یہ سب معلوم ہوگا تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ تو سرے سے نکاح کے خلاف تھا، مگر داجان اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ اس بار زبردستی زیادتی کرنے والا اور اس کو نوچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا محرم، اس کی عزت کا رکھوالا تھا۔ ان دونوں کی قسمت اب کس طرف مڑنے والی تھی، اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرنے والا تھا۔ آج بڑی حویلی کو ایک دفعہ پھر سے سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی پر ہوئی لائٹنگ نے حویلی کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ ماں اور باقی لڑکیاں مہندی کل ہی لگوا چکی تھی، اور اب مہندی اور ہلدی کا کمبائنڈ فنکشن بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ شاہ حویلی والوں نے آج مہندی پر نہ آنے کی جانے کیا وجہ بتائی تھی، مگر ان کے نہ آنے پر ماں اور فہد نے آج ان کی کمی بہت محسوس کی تھی۔ تو دوسری طرف زرار خانزادہ کی آنکھیں بھی آیت کو ڈھونڈتی رہی تھی، مگر ان کو تو آج نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئے تھے۔ حضرت زاویار شاہ کی یہاں ناموجودگی سے شہریار کو کمینی سی خوشی ضرور محسوس ہوئی تھی، اور پورے فنکشن کے دوران شہریار کا موڈ بھی بہت اچھا رہا تھا۔ اس نے خوب اپنے اس فنکشن کو انجوائے کیا تھا۔ ساری رسم کے دوران اس نے ماہا کا اپنے ساتھ بیٹھنا دو بھر کر دیا تھا۔ کبھی اس کو چھپ کے چٹکی کاٹتا تو کبھی اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ جاتا، یہاں تک اس نے سب سے پہلے خود ماہا کو ہلدی بھی لگائی تھی۔ شہریار کی گرم اور پرحدت انگلیوں کا لمس اپنے گالوں اور بازوں پر محسوس کرتے ہوئے ماہا سرخ پڑی تھی، اور جواباً سب کے سامنے وہ اسے اچھے سے گھور بھی نہیں پائی تھی، جبکہ باقی سب نے شہریار کی اس حرکت پر خوب ہوٹنگ کی تھی۔ فوزیہ بیگم نخوت سے منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اب بھی ماہا جھنجھلاتی ہوئی اپنے واش روم میں کھڑی چہرے، گردن اور بازو سے ہلدی مٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ دوپٹہ بیڈ روم میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا، پھولوں کی جیولری بھی کچھ بیڈ پر تو کچھ ڈریسنگ پر پڑی ہوئی تھی۔ صرف بالوں میں موجود جوڑے کے ساتھ لگے پھول ہی اب باقی تھے۔ چہرے اور گردن سے نکلتا پانی اس کی چولی کو اچھے سے سامنے سے بھگو چکا تھا۔ سلکی براؤن بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کے ساتھ تو کچھ گردن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ گلابیاں چھلکاتے اس کے بازو، گردن اور چہرہ رگڑنے سے ہلکی سی سرخی لیے ہوئے تھے۔ اسے تیز جھنجھلاتی ہوئی وہ ہلدی اتار رہی تھی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فہا اور ہیرا کو بھی اپنی مدد کے بلایا تھا، مگر ان دونوں کے ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ دفعتاً واش روم کا دروازہ کھلا تھا، اور اندر آنے والے جلدی سے اندر آتے ہی دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ شکر تم لوگوں کو فرصت ملی، میں تو تنگ آ چکی ہوں اس ہلدی کو اتار کر۔ ماہا دروازے کی آواز سنتے ہی بغیر مڑے بولنا شروع ہو چکی تھی، چونکہ اس کے دروازے کی طرف پش تھی۔ وہ جھنجھلائی سے رگڑتی ہلدی اپنے بازو پر سے صاف کرتی، بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے کرتی، واقعی تنگ آ چکی تھی۔ اب آ ہی گئی ہو تو وہیں کھڑی رہنا ہے کیا، ہیلپ بھی کر دو یار، ماہا نے مزید غصے سے نظریں اٹھاتے کہا تو اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ واش روم کے شیشے پر شہریار کا عکس ابھرتا دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ لوگ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ماہا کو اپنی نرم گرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماں کو پہلے ہی اس پر شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اب ابھی بھی وہ اپنی حیرانگی کو ایک سائڈ پر رکھے شہریار کو گھور کر بولی تھی۔ سوچا کیوں نہ اپنی بیگم کی کچھ مدد کر دوں۔ شہریار آگے بڑھتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، شہری جاؤ یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شہریار کو آگے بڑھتا اپنی طرف آتا دیکھ کر اس سے گویا ہوئی تھی، تم باقی سب کے چھوڑو، یہ بتاؤ مجھ سے چھپ کیوں نہیں ہو 2 دن سے؟ شہریار نے ماں کی بات کو اگنور کرتے جو تون سکیڑے ماہر سے پوچھا تھا، جو 2 دن سے مسلسل اس کو اگنور کر رہی تھی۔ میں کیوں اگنور کروں گی، اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شہریار کا ہاتھ اپنے کان کے لو پر محسوس کرتے ماہ کانپی تھی، پھر نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتی بولی تھی، ہیلپ کر رہا ہوں تمہاری، اور اب اگر تم میرا ہاتھ جھٹکا نا پھر تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شہریار آرام سے جواب دیتا، آخر میں تنبیہ کرتا بولا تھا، میں خود کر لوں گی۔ ماں اس دفعہ اس کے ہاتھ اپنے گردن پر محسوس کرتی لال سرخ پڑی تھی، لیکن اس بار بغیر کوئی حرکت کیے وہ اسٹل کھڑی آنکھیں میچے بولی تھی، جبکہ دوسری طرف ماں کی اس قدر قربت اس کے اندر جذبات کا شور اٹھا گئی تھی۔ میرے کرنے سے کیا مسئلہ ہے؟ شہریار نے پیار سے میک اپ ریموور وائپس لیتے اس کے گردن پر لگی ہلدی کو صاف کیا تھا۔ شہریار کے گرم اور پرحدت انگلیوں کا لمس اپنے گردن پر محسوس کرتے اس کے چہرے پر خون چھلکنے لگا تھا۔ پلیز شہری، باقی میں خود کر لوں گی، تم جاؤ اب پلیز۔ شہریار کا ہاتھ اپنے گردن کی پشت پر محسوس کرتے ماں نے التجائی انداز میں کہا تھا، جبکہ شہریار بغیر کوئی جواب دیے ماں کے مزید قریب ہو رہا تھا۔ ماں پیچھے ہوتی بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ شہریار نے ماہ کی طرف میں ہاتھ رکھا، پھر ماہ کی طرف جھکتے اس کی تیکھی ناک کو نرمی سے لبوں سے چھو گیا تھا۔ ماہ کو گویا کرنٹ لگا، وہ اپنے چہرے کا رخ موڑتی مزید دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کی حرکت پر شہریار کے لب مسکرائے تھے، تبھی واش روم کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ ماں، آپ کو ہیلپ چاہیے تھی، دروازہ کھولیے۔ ہیرا کی آواز ابھری تو اندر میں جو دونوں نفوس چونکے تھے۔ منع کرو ہیرا کو اور اسے یہاں سے جانے کا بولو، شہریار نے شو بیان کرتے ماہ سے کہا تھا، تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ ہیرا نو تھینک یو، میں فری ہو چکی ہوں۔ ماہ شہریار کو آنکھیں دکھاتے شدید گھورتے بولی تھی۔ شہریار نے مسکراتے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے پر باری باری لب رکھے تھے، جبکہ ہیرا اوکے کہہ کر واپس چلی گئی تھی۔ شہریار نے چلتا شاور بند کیا تھا۔ اب بتائیے میڈم صاحبہ، اور کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ شہریار ماہ کو اپنی طرف کھینچتے اس کے بالوں کا جوڑا کھولتے اس کو کمر سے تھامتے مزید اپنے قریب کرتے شریر انداز میں گویا ہوا تھا، پلیز شہریار جاؤ یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ ماہ نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اوکے جا رہا ہوں، شہریار شدید بدمزہ ہوتا بولا تو ماہ نے سکون کی سانس لی تھی، جو کہ شہریار کی اگلی بات پر رک بھی گئی تھی۔ مگر کل اچھے سے تمہاری مدد کروں گا، اور قسم سے اجازت بھی نہیں لوں گا، اس لیے پورے حوصلے کے ساتھ آنا، وہ خوبصورت دھمکی خوبصورت لب و لہجے میں دیتا۔ ماں کا ماتھا چومتا واش روم کا دروازہ کھول کر احتیاط سے روم میں چلا گیا تھا، کیونکہ ماں اپنا ماتھا رگڑتی الماری سے اپنا ڈریس لے کر دوبارہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تو جی یہ تھی قسط نمبر 18۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی، اور اچھی لگے تو پلیز کامنٹ کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو جی اب ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ خدا حافظ۔